What is the way of this? Chalo seekhein. What is the way of that? Chalo seekhein. What is the way of this? Chalo seekhein tariqa. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور اسے اجر کے پیمانے بھر بھر کے دیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ یعنی زیادہ درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک سیرت پر انشاءاللہ الکریم نگران شورا سے ہم مدنی پھول حاصل کریں گے۔ ام المؤمنین کی اگر سیرت کو آپ دیکھیں تو آپ جو ہے وہ ایک زوجہ بھی ہیں اور پھر آپ ایک بہترین جو ہے یہ ماں بھی ہیں۔ کس طریقے سے ام المؤمنین کی سیرت آج ہماری اسلامی بہنوں کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے، یہ بھی ارشاد فرمائیں اور ان کی کچھ خصوصیات کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہ پاک کی کرو رحمت ہو ہماری امی جان حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ ان کی خصوصیات تو کافی ہیں۔ اول تو یہ کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلے زوجیت میں آنے والے، یعنی کہ مسلمانوں کی ماں بننے کا جو شرف حاصل ہوا وہ سب سے پہلا شرف انہی کو حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ نمبر دو، اعلان نبوت کی اطلاع یعنی ظہور نبوت کا جو معاملہ تھا وہ سب سے پہلے آپ ہی کو اس کی اطلاع ملی۔ جب آپ غار مبارک سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ نے انہی کو اطلاع دی اور یہی پھر آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں اور بڑی تسلیاں دی گئیں اس ٹائم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی اس تعلق سے، تو وہ بھی یہی تھیں جنہوں نے یہ اس وقت جو تھا معاملہ۔ نمبر دو، پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حیات تک جب تک آپ دنیا میں رہیں کسی اور سے شادی نہیں کی، اور سب سے زیادہ عرصہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ملا وہ آپ ہی ہیں۔ کم و بیش 25 سال آپ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں گزارے، یعنی آپ بطور بیوی رہی۔ پھر آپ کا انتقال ہو گیا 10 رمضان مبارک کو، اور آپ کے انتقال پر اس سال کو غم کا سال کہا گیا ہے، اور بھی اس کی اور بھی وجوہات بھی تھی۔ اور یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ ساری کے ساری اولاد یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی ہیں۔ خود خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہی کی شہزادی ہیں، اور پھر انہی سے سیدوں کا سلسلہ چلا، سادات کا سلسلہ چلا، یعنی کہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کی امی جان بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں سید و سادات کی یہ نانی کہلائے، نانی جان۔ واہ واہ واہ، تو یہ بھی آپ کو ایک شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ پھر جب نماز کی بات ہم کرتے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد جو سب سے پہلی نماز اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنے کی سعادت جنہیں حاصل ہوئی یہ بھی ام المومنین ہے۔ سب سے پہلے نماز انہوں نے، اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی حضرت ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی آپ کی کئی خصوصیات کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، بس یہ کہ خصوصیات ہی خصوصیات ہیں، مطلب اس سے بڑھ کر کیا خصوصیت ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے انتہا، جی ہاں بے انتہا آپ سے محبت فرماتے، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کا ذکر کیا کرتے تھے اللہ، اور بڑا یاد کرتے تھے،
اور خود ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک شان یہ ہے کہ آپ چونکہ بڑا سرمایہ دار آپ کا معاملہ تھا اور ٹھیک ٹھاک مال و دولت آپ کے پاس تھی، اور آپ کا مال تجارت یہ دوسرے ملکوں میں جاتا تھا اور اس پہ کافی ٹھیک ٹھاک نفع ہوتا تھا، اور وہیں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف آپ کے سامنے آیا اور آپ ہی نے پیغام بھجوایا نکاح کا، اور وہ نکاح کا پیغام قبول ہوا اور آپ زوجیت میں داخل ہوئیں۔ آپ اس سے پہلے آپ کے شوہر تھے وہ انتقال کر گئے تھے، اور بھی کئی پیغامات آپ کو آتے تھے لیکن آپ کسی پیغام کو قبول نہ فرماتے کیونکہ اللہ پاک نے ان کا انتخاب فرمایا ہوا تھا۔ ان کے لیے ایک ایسا جنت کا گھر ہے جس میں شور نہیں ہے، یہ ان کی بشارت ہے، سمجھیے گا آپ۔ حضرت ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں جن کے لیے جنت کا وہ گھر ہے جس میں شور، لفظ شور ہے، شور نہیں ہے۔ اچھا لفظ شور کیوں نہیں ہے؟ یہ شور کا لفظ ہے نا، اس پر ماشاءاللہ ہمارے شارحین نے بڑی پیاری بات لکھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھرانہ بنایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں کہ جس میں سکون تھا اور جس میں کسی قسم کا شور وغیرہ نہیں تھا۔ میں قربان جاؤں۔ اللہ پاک نے انعام میں آپ کو جنت کا بھی ایسا محل عطا کیا ہے کہ جس میں شور نہیں اور سکون ہی سکون ہے۔ یہ ہماری اسلامی بہنوں کے لیے اس میں بہت سیکھنے کو ہے کہ جو گھر میں جن کی چیخ و پکار سے گھر کا ماحول ڈسٹرب رہتا ہے، جی ہاں ڈسٹرب رہتا ہے، چیخے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے، شور کیے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے، بات بات پہ چیخنا چلانا، بلکہ بسا اوقات کبھی کبھار کہہ دے گھر کا آدمی کہ یار اللہ کی بندی اتنا تو مت چلا یار، اتنا تو شور مت مچاؤ، پھر تو اس کو بھی چلائے گی، آپ کو کیا پتا میں کیوں چلاتی ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کیوں چلاتی ہو، وہ یہی جواب دے گا، مگر اب چلاؤ نہیں، مہربانی کریں۔ تو یوں اس طرح ان کی سیرت پر غور کرنا چاہیے۔ پھر آپ کی سیرت کا ایک اور اہم ترین پہلو جو کہ بالکل جس کے بغیر آپ کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی، وہ 3 سال جو سوشل بائیکاٹ ہوا شعب ابی طالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ نے جو سوشل بائیکاٹ کیا، وہ 3 سال جو آپ نے گزارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی کہ یہ کمال کی بات تھی۔ ایک مطلب یہ آپ کی سیرت کے ایک خوبصورت پہلو ہے، یعنی ایک آپ کا کردار ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے، ٹھیک ہے، ایک کردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد، ایک کردار بچوں کے بعد، ایک کردار اعلان نبوت کے بعد، ایک کردار شعب ابی طالب، اور ایک کردار بچوں کی تربیت، اور ایک کردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک آپ حیات رہی ہیں انتہائی درجے کی تعظیم کرتی رہی ہیں، انتہائی درجے کی تعظیم میں آپ نے وقت گزارا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دنیا بھر کی جتنی بیویاں ہیں، جتنی مائیں ہیں، ان سب کے لیے آپ کی سیرت کے اندر وہ کچھ سیکھنے سمجھنے کا ہے۔ یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں، میرے اسلامی بہنوں سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی آپ کو کہیں سے، کیونکہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اب انفارمیشن بہت گیدر ہوتی ہیں، اب اس کو سننے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سننے کے لیے آپ کے لیے موبائل اور ٹی وی کافی ہے، میں بھی ٹی وی پر ہی آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو اب یہ کہ ہر طرح کی بات، پہلے تو نا چوائس تھی کہ میں کس کو سنوں کس کو نہ سنوں، کس کو دیکھوں کس کو نہ دیکھوں، اب چوائس کا اتنا نہیں رہا، میں بھی آپ کے موبائل میں ہوں، مدنی چینل بھی آپ کے موبائل میں، بہت سارے آپ کے موبائل میں، آپ کی ٹی وی پر ہیں، ریموٹ کنٹرول لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، یہاں چلے گئے وہاں چلے گئے، یہ پڑھ لیا وہ پڑھ لیا، یہ دیکھ لیا وہ دیکھ لیا۔ ان حالات میں یہ ضرور میں عرض کروں گا تمام اسلامی بہنوں سے، آپ نے معیار امہات المومنین کو بنانا ہے، اور اس میں بالخصوص حضرت ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خاص طور پر ہمارے اسلامی بہنوں کا معیار بنتی ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زبردست معیار ہے، حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست معیار ہے، وہ تو بیٹی کے طور پر بھی معیار ہے۔ تو یوں مطلب کہ کوئی بھی بات آتی ہے، آپ امہات المومنین اور صحابیات کی سیرت سے اس کی بات کو سمجھیں، کہ یہ نہیں کہ مطلب اب تو چینج ہو گئے، اب حالات بدل گئے، حالات کے بدلنے پر تو اس قدر تباہی آئی ہے، اگر حالات اس سمت چلتے اور اسی کو فالو کرتے تو یہ زمانہ نہ زمانے نے
دکھایا ہوتا۔ اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے۔ مدنی چینل جو ہے یہ کس طریقے سے یوں بتائیے کہ شعور بیدار کر رہا ہے اسلامی بھائیوں کے اندر، اسلامی بہنوں کے اندر، بچوں کے اندر، کچھ اس پر بھی گفتگو فرمائیں۔ الحمدللہ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اللہ نے ایک ایسا میڈیا اور ایک ایسا چینل ہمیں عطا کہ میل سنت کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ یہ سمجھیے کہ جب قیادت ویژنری ہو نا جی، اور قیادت میں وسعت ہو تو یہ سمجھے کہ یہ وسعت کی برکتیں ہیں کہ امیل سنت نے اس چیز کو، کیونکہ آپ اصل تو اتھارٹی امیل سنت ہے نا، جی، بانی ہے، فاؤنڈر ہیں، تو یہ مطلب اس چیز کو انہوں نے کہتے ہیں نا بھانپ لینا نباز وقت، ٹھیک ہے نا، کہ وقت کی کہ اس وقت کی صورتحال اور کیفیت کو بھانپ لینا اور اس پر آپ کا اتفاق ہونا، اس پر آپ کی رضا کا ملنا، اس پر آپ کے اتفاق کا ملنا، اس پر گو ہیڈ کا ملنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی کہ آپ امیر سنت سے کوئی رکھے ہوگا کہ ان کو نہیں ایسا ہوگا، بھائی نہیں تو نہیں، یہ تو ڈیفینیٹلی اصول ہی ہے، یہی بنے گا۔ تو یہ ان کی مطلب سمجھے کہ ایک دور اندیشی کے لیں، وسعت نظری کے لیں کہ مدنی چینل جیسی عظیم نعمت اور دنیا میں اس وقت اس کے ذریعے جو کچھ فوائد حاصل کیے جا رہے ہیں، میں پچھلے دنوں بھی کچھ لوگوں سے ملا ہوں اور ان سے بھی کچھ بات چیت کی ہے کہ بھائی آپ مدنی چینل کو کیسے دیکھتے ہیں، تو کہ ہمیں تو بدلا ہی مدنی چینل ہے، بلکہ شاید مجھے نہیں پتا، اتنی زیادہ گہری انفارمیشن نہیں ہے، لیکن شاید ہی کوئی چینل ہو جو کسی کے گھروں میں اتنا چلتا ہو کہ صرف یہی چلتا ہو، کوئی اور نہ چلتا ہو۔ یہ میری انفارمیشن میں نہیں ہے۔ یعنی میں آپ کو اگر لاکھوں نہیں تو شاید ہزاروں، میں تو شاید میں سمجھ کرتا ہوں مبالغہ نہیں ہوگا، ہزاروں وہ ہوں گے جو جن کے گھروں میں سوائے مدنی چینل کے کوئی اور چینل نہیں چلتا ہوگا، اور یہ وہ امتیاز ہے جو کسی اور چینل کو نہیں ملا ہوا ہوگا۔ یعنی امتیاز ہے ہی تب، یعنی کوئی شاید چینل والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ صرف ہمارا چینل ہی چلتا ہے اور کوئی چینل نہیں چلتا۔ فیضان مدینہ میں ایک نجی چینل کے صاحب آئے ہوئے تھے، میری بھی پہلی ملاقات تھی، چند لوگوں کے درمیان انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ ان کا میں ورڈ کوڈ کر رہا ہوں، رائٹ، اپنا نہیں کہہ رہا، اور مجھے امید ہے کہ وہ اپنے اس جملے پر قائم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ دیکھا جانے والا جو چینل ہے دنیا میں وہ مدنی چینل ہے۔ یہ ایک میڈیا سے ریلیٹڈ شخص جو تھے ہمارے، ماشاءاللہ میں پہلی بار ملا اور مجھے ان سے ملنا اچھا لگا، اچھی ان کی سوچ تھی، اور دیکھیں بھلے جذبات اگر کوئی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنے بارے میں جو بتایا اچھا لگا، اللہ پاک ان کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ تو یہ مطلب کہ ایک مدنی چینل کو خصوصیت حاصل ہے کہ الحمدللہ کئی گھروں میں صرف یہی دیکھا جاتا ہے اور کوئی چینل نہیں دیکھا جاتا، اور اس کی وجہ سے گھروں میں لوگ نمازی بنے، کئی گھروں کے ٹوٹتے گھر بچے ہیں۔ جی ہاں، اس مدنی چینل پر آنے والی جو بھی ڈسکشن میں اس کو بتاؤں تو نشہ چھوڑا ہے لوگوں نے، شرابیں چھوڑی ہیں لوگوں نے، جوا چھوڑا ہے لوگوں نے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کی ہے، بھائی بہنوں میں محبتیں پیدا ہوئی ہیں، امن، پیار، محبت اور بھائی چارہ اس مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ ہوا ہے، اور معاشرے میں کس طرح جینا چاہیے اور کس طرح کے کاموں سے لوگوں میں بے چینی اور لوگوں میں خرابی اور معاشرے میں بد امنی پیدا ہو سکتی ہے، ان تمام کو مدنی چینل پر بڑے واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ پھر بالخصوص میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقائد، نظریات، افکار اور تعلیمات، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اعظم علیہ رحمہ، ان سب کی تعلیمات، اور پھر جو ایک آپس کا جو تعلق مسلمانوں کا ہونا چاہیے، اسپیشلی جیسے کہ کوئی احناف ہیں تو کوئی شافعی ہیں تو کوئی حنبلی ہیں تو کوئی مالکی ہیں، ٹھیک۔ اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تعلیمات جب ہم تک پہنچتی ہے کہ یہ جو چاروں امام تھے یہ سگے بھائیوں سے بڑھ کر تھے، یعنی ان میں کوئی آپس میں
کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا، ایک فقہی اختلاف تھا، عقیدے کا بھی اختلاف نہیں تھا. اب یہ باتیں ہمیں یہاں چلتی ہیں. اچھا، پھر اہل بیت کی محبت، خلفائے راشدین، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان سب کا ذکر مبارک، دیگر صحابہ کرام کا ذکر مبارک. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، آپ کی سیرت، آپ کا پورا کہ پورا جو ایک سنتوں بھرا جو ایک پیغام، مطلب ہمیں جو سنتوں بھرا پیغام دعوت اسلام پر یہ مدنی چینل کے ذریعے ہو رہا ہے. یعنی سیرت جس انداز سے ماشاءاللہ، آپ اس کو شفا شریف سے لے لیں، اس کو آپ حدیث کی شروحات سے لے لیں، یا اس کو آپ براہ راست سیرت مبارکہ سے لے لیں، تو یہ جو کچھ یہاں سے بیان ہوتا ہے کہ سنت اور آداب بھی جو کچھ یہاں بیان ہوتی ہیں، یہ ہر نبی کی محبت، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جس طرح گھول کر پلایا جاتا ہے مدنی چینل کے ذریعے. یہ دیکھیں پھر رب کائنات جل جلالہ کی جو محبت، خوف، رحمت اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی باتیں، تقوی اختیار کرنے کی باتیں. اور تقوی صرف مدنی چینل پر کہا نہیں جاتا، مدنی چینل پر تقوی دکھایا جاتا ہے کہ یہ تقوی والے لوگوں کی یہ انداز ہوا کرتے ہیں. سنتوں بھرے انداز ایسے ہوا کر، صرف سنتیں بتائی نہیں جاتی، مدنی چینل پر سنتوں پر عمل دکھایا جاتا ہے. الحمدللہ. امن کی بات صرف کی نہیں جاتی، مدنی چینل پر پور امن انداز دکھایا جاتا ہے. مدنی چینل پر یہ سب دکھایا جاتا ہے، صرف بات نہیں کی جاتی. پھر اگر میں کہوں کہ قرآن کے تعلق سے اگر میں بات کروں، اللہ پاک نظر بد سے بچا، جتنی قرآن پاک کے تعلق سے مدنی چینل پر تراکی بنائی گئی ہیں، تفسیر ہو، ترجمہ ہو، قرآنی واقعات ہوں، قرآن سے اسباق ہوں، قرآن کے احکام ہوں، قرآن کی مثالیں اور قرآن کے پھر قرآن پڑھنے کا درست طریقہ بچوں کے سے. اچھا، بچوں کے لیے دیکھیں تو بچوں کا مدنی چینل آ گیا. تو یہ بچوں کے مدنی چینل نے، کل بھی ہم بیٹھے تھے تو کل یہی کڈس کے چیزوں نے آپ کے لیے بڑا مطلب کہ ایک انقلاب برپا کر دیا ہے الحمدللہ. تو کہہ سکتے ہیں اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے مدنی چینل کو. مدنی جس سمت آتا ہے الحمدللہ سکے بٹھا دے. پھر لانگ ٹرانسمیشن جب یہ مدنی چینل شروع ہوا تو وہ تو 10 رمضان تھی، ہم چلتے رہے، لیکن جو اس کا نیکسٹ ایئر آیا، پہلی سالگرہ جو تھی رمضان مبارک میں، تو ہم نے شاید ہو سکتا ہے کہ بہت لمبی ٹرانسمیشن کی. اور ہمیں میڈیا سے باقاعدہ تھا کہ اتنی لمبی ٹرانسمیشن اس وقت میڈیا پہ اتنی نہیں ہوتی تھی. آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ، یہ میں ایک اپنے گمان پر بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی انفارمیشن میں کمزوری آ جائے. اتنی لمبی رمضان کی ٹرانسمیشن صرف مدنی چینل لے کر آیا تھا. اصل میں ہمیں کوئی اس کے لیے بہت زیادہ کوشش بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ آلریڈی ہمارے یہاں ماہ رمضان میں جدول چل ہی رہا ہوتا ہے، متقفین ہوتے ہیں، امیر سنت کے بیانات ہو رہے ہوتے ہیں، مدنی مذاکرہ اور چیزیں چلی رہی ہوتی ہیں، تو اس کو ہم نے آنر کر دیا. تو یہ ماشاءاللہ ہمارے گھنٹوں کی ٹرانسمیشن ہو گئی، اللہ کا شکر ہے. تو یوں مدنی چینل کا سفر چلتے پھر اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، بڑے بزرگ، اسپیشلی جو مریض تھے نا، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ جب ہم مریض ہو گئے یا بوڑھے ہو گئے، گھر سے نہیں نکل سکتے تھے، مدنی چینل ہمارا آسرا و سہارا رہا. اور آج کہہ سکتے ہیں کہ کئی ایسے گھر ہوں گے کہ اگر مدنی چینل ان کے گھر میں کچھ دیر کے لیے بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ٹیکنیکل خرابی آ جائے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کوئی بہت کچھ اجڑ گیا ہے، مزہ نہیں آ رہا ہوتا گھر کے اندر. تو یہ مدنی چینل کو اللہ پاک نے یوں بڑے فیضان سے نوازا ہے. پھر ماشاءاللہ امیر سنت سے لے کر مفتیان کرام سے لے کر مبلغین، علماء، اور یہ سب مل کر جو جس طرح ہم تک علم دین پہنچا رہے ہوتے ہیں، پھر بچوں کے ذریعے اور اسلامی بہنوں کے جو مسائل اور احکام بیان کیے جاتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے. یہ جو کچھ اچھا ہوتا ہے سب اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے کرم سے، اللہ پاک کے فضل سے ہوتا ہے. ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کی رحمت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے، غوث پاک کا فیضان ہے، امام اعظم کا فیضان ہے، اولیاء کاملین کا فیضان ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فیضان ہے. الحمدللہ امیر سنت کا تقوی، پرہیزگاری، ان کی کوشش ہے، ان کا اخلاص اور ان کی دور اندیشی اور ان کا آؤٹ اسٹینڈنگ جو ان کا ویژن ہے، ماشاءاللہ یہ سب کچھ میں نے مدنی چینل کے لیے جو کچھ اس وقت مجھ سے بیان ہوا میں نے کر دیا. مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو. مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ بڑی آسان جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، امیر سنت بھی بڑی آسان گفتگو کرتے ہیں، آپ بھی آسان گفتگو فرماتے ہیں.
اچھا، جو مبلغ کچھ ورڈنگ مشکل لے لے اس کو آپ جو ہے وہ سمجھاتے بھی ہیں کہ بھی اس کو آسان کریں. جیسے آپ نے ایک میسج جو ہے ایک پروگرام کے لیے جو ہے وہ دیا مدنی چینل کے ہی پروگرام کے لیے کہ بھی ورڈنگ کو جو ہے وہ آسان کیا جائے, تو آپ کیوں مشکل الفاظ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ آپ جیسے آپ ایک مثال, آپ میں سنتا ہوں آپ کی بات تو آپ اس کو بڑے آسان طریقے سے بیان کریں. جیسے مثال کے طور پر آپ بولیں گے کہ جی ہر ولی عالم ہوتا ہے لیکن ہر عالم ولی نہیں ہوتا, یہ ایک بات ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ اس میں پائی جانے والی نسبت, یہ نسبت جو ہے یہ عموم خصوص مطلق ہے. یہ لفظ آپ نے شاذ و نادر شاید بولا ہو کبھی, تو بولا وہ جو بولا ہو مجھے پتہ ہے کیوں بولا آپ نے, اللہ آپ کو برکت دے. تو یہ اس طرح کی آپ لوگ جو ہے وہ باتیں نہیں کرتے, ٹرمنالوجیز کو یوں یوز نہیں کرتے, یعنی ایک بات کو بڑے سیدھے سے سادے سے انداز میں بیان کر دیتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ لوگ یوں بھی سمجھیں گے یار یہ تو بالکل بس ایسے ہی سیدھی سیدھی باتیں ان کو آتی ہیں, کوئی انٹلیکچوئل قسم کے لوگ نہیں ہیں, کوئی ٹرمنالوجیز جو ہے وہ یوز نہیں کرتے, کبھی یوں نہیں آپ کو خیال ہے؟ ایسا آتا نہیں خیال کو خاص ہے سچ, کیونکہ لوگ عام باتیں ہی سننا پسند کرتے ہیں, سادہ باتیں سننا پسند کرتے ہیں. ایک نیوز چینل ہوگا یا کون سا چینل ہوگا, اس کے کوئی اینکر تھے, میری ملاقات فرسٹ ٹائم ہوئی تھی اسلام آباد میں, وہ آئے تھے, ملاقات ہوئی تھی, تو مجھے انٹروڈیوس کرایا کہ یہ یا کوئی مارننگ شو کرتے ہیں, اس طرح کا کوئی آئی تھنک کچھ چیز تھی. تو انہوں نے مجھے بھی کہا کہ میں یوں کرتا ہوں. پھر انہوں نے خود کہا کہ آپ ایک کام کریں نا کہ یار نماز وضو غسل کے طریقے بتایا کریں. اب ہم جیسے لوگوں نے یہ آتے نہیں ہیں اور ہم پوچھ کسی سے نہیں سکتے, تو اب یہ بتایا کریں ہم جیسوں کا بھلا ہو جائے گا. یہ اس طرح انہوں نے باقاعدہ کھل کے بات کی. پھر میں نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کو دیکھنے کا موقع اتنا نہیں ملتا, ہم مدنی چینل پہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو مدنی چینل ایک مبلغ, اب امیر سے فرماتے یہ الیکٹرانک مبلغ ہے. مبلغ کا کام یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے, وہ بات کی جائے. اب صرف لوگ پسند کریں اور یہ کہیں کہ یار واہ, اور بعد میں پوچھو سمجھ میں کیا آیا, اور سمجھ میں کچھ نہیں آیا. یہ الفاظ بڑے اچھے تھے, تو الفاظوں کے اچھا ہونا مراد نہیں ہے, سمجھ میں آنا مراد ہے. پیغام پہنچنا چاہیے, اور وہ تبھی پہنچے گا کہ آپ ان سے ان کی اپنی زبان میں, ان کی اپنی لینگویج میں اور ان کی سمجھ میں آنے والی چیزوں میں بیان کریں گے. عام لوگوں کی اتنی زیادہ اردو نہیں ہے, سچی بات ہے, بہت زیادہ انگلش بھی نہیں ہے. انگلش کے بھی ورڈ ہر ایک نہیں, اصل میں ہمارا تو یہ ہے نا کہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہے اور دنیا میں ہر قوم کو بتانا ہے, اسلام کا پیغام پہنچانا ہے. تو اب ہم نے کرنا بھی یہی ہے کہ بھائی ان کو بھی سمجھ میں آ جائے, ان کو بھی سمجھ میں آ جائے. تو پھر بولتے وقت یہ سب ہوتا ہے کہ پھر کیا پھر سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں ڈبنگ وغیرہ کر کے. ٹھیک ہو گئی, کال لیتے ہیں. سے میری طرف سے پیارے پیارے نگرانی شورا اور سلمان انکل کو مدنی چینل کی برتھ ڈے بہت بہت مبارک ہو. ہیپی برتھ ڈے مدنی چینل. میرا نگرانی شورا سے یہ کوشچن ہے, جب بھی کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو اس کو گفٹ دیا جاتا ہے, تو آج مدنی چینل کی برتھ ڈے ہے, ہم مدنی چینل کو کیا گفٹ دیں؟ ہاں ویسے آپ کی پیاری پیاری آواز, مرحبا, ماشاءاللہ. آپ کو بھی مدنی چینل کی 16ویں سالگرہ 16th برتھ ڈے بہت بہت مبارک ہو. اور گفٹ تو مدنی چینل کو میرا خیال ہے یہی دینا مناسب رہے گا کہ آپ نیت کر لیں کہ ہم مدنی چینل آن کروائیں گے اور مدنی چینل دیکھتے رہیں گے اور مدنی چینل کے پروگرام دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں گے. یہی وہ مین گفٹ ہے جو مدنی چینل ریکوائرڈ بھی کرے گا اور انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا. جی کون؟ میرا نام محمد عباس ہے, میں ضلع گجرات سے بول رہا ہوں, پنجاب. تو مدنی چینل کے 16 سال ہو گئے ہیں, اور نگرانی شورا عمران بھائی اور سلیمان بھائی سے میری عرض ہے کہ میں نے مدنی چینل دیکھ کر دوسرے چینل بند کر دیے گھر میں, اور میری جو بیگم ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی مدنی چینل دیکھتے اور میرے بچے بھی. تو میرے اللہ سنت سے کہیے کہ اور عمران بھائی اور سلیمان بھائی سے میرے لیے دعا کر دیں, اور میرے بچوں کے لیے بھی اور میرے والدین. اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں, آپ کے گھر بار کو سلامت رکھے. اور یہ ایک ماشاءاللہ ایک اچھا ٹیم ہے, قابل تقلید آپ نے کام کیا ہے. اور مدنی چینل, اچھا یہ ہمارے نا چیلنجز ہیں, یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو انہوں نے ابھی جو کال کی نا, کہ اب ہم مدنی چینل کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھتے, رائٹ. یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. چیلنج کیسے ہمارے لیے؟ اب ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس چلنا ہی مدنی چینل ہے.
اب ہماری جو پروگرامنگ ہے نا وہ اتنی ایکسکلوزیو اور اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ اور اتنی اس کے اندر ویرائٹی اور اتنا اس کے اندر فلیور ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکے. کیونکہ چینل پر بندہ بار بار ایک ہی چیز جب ریپیٹ ہوتی ہے نا تو پھر اس کو ہوتا ہے یار کوئی نئی چیز سیکھنے کو نہیں ملی. چینل پر ایک شخص بیٹھتا ہے, سنتا ہے, بات چیت کرتا ہے تو اس کو مطلب کہ ایک سننے سمجھنے میں اس کو نئی نئی چیزیں اس کو ملنی چاہیے. تو ان تمام تر پہلو کو سامنے رکھ کر کنٹینیو ہمارے ماشاءاللہ مجلس سے پوری یہ اس پر آئیڈیا مجلس الگ بنی ہوئی ہے, اس پر پھر یہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ اس پر ہم کس طرح کا کام کریں تاکہ یہ نئی سے نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہیں. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک چیلنجز ہوتا ہے کہ اب ماشاءاللہ ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے دیکھنا ہے صرف مدنی چینل ہے, ان کے آپشن ہی کوئی نہ, انہوں نے اپنے کو آپشن رہنے دینا ہے. تو اب ہمارا کام ہے کہ یہ جب بھی مدنی چینل آن کریں ان کو کوئی اچھی خوبصورت نئی چیز ملے تاکہ ان کا دل مزید مدنی چینل میں لگا رہے. تو یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے. جی کال شامل کرتے ہیں. پیارے پیارے نگرانی شورا کو امی جان ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم اور مدنی چینل کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ کریم آپ کو شاد و آباد فرمائے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. مدنی چینل بس دیکھتے رہیے گا. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. مدنی چینل آپ سب کی حوصلہ افزائی کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. چونکہ ایڈورٹائز نہیں ہے لہٰذا آپ کے مالی تعاون کا بہت بڑا کردار آپ سمجھ سکتے ہیں. اب تک دنیا میڈیا اس بات پر حیرت ہی کرتی ہے کہ یہ یار بغیر میوزک بھی نہیں دیتے, یہ عورتیں بھی آواز تک نہیں دیتے عورت کی, اور ایڈورٹائز تو دیتے ہی کوئی نہیں ہے. پھر بھی یہ کہ جب اللہ کی مدد شامل حال ہو تو پھر بھی نہیں ہوتا. پھر یہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی شان ہے, پھر بھی نہیں ہوتا. تو آپ کا جو بھی یہ مالی تعاون ہے نا اس نے بھی مدنی چینل کو چلنے میں ہماری بڑی مدد کی. اور یہی ڈیفینیٹلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فائنینشلی سپورٹ یہ ایک طرح سے پیٹرول کا کام کرتا ہے نا, یہ پورا ایندھن ہے, پیٹرول ہے. اگر پیٹرول ہی نہیں ہوگا تو گاڑی چلے گی کہاں سے؟ سارے پیسنجر ہیں, ساری پروگرامنگ کاغذ پر ہی ہوگی ایگزیکیوٹ. ابھی ہم کئی پروگرام ایسے جو ہم ایگزیکیوٹ کرنے جاتے ہیں لیکن اس کے ایکسپنسز بعض اوقات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا بہت کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کو ہم ایسے ہی استعمال کریں. جیسے مثال کے طور پر ابھی جیسے ہی پروگرام ہمارا اینڈ ہوگا نا, جیسے ہی اینڈ ہوگا اور فوراً سلمان بھائی کے 2-4 آوازیں زور زور سے نکلیں گی, فوراً لائٹیں بند کرو, فوراً لائٹیں بند کرو. اب ظاہر یہ اے سی چلیں گے, لائٹیں چلیں گی تو وہ بجلی یہ تو کھاتی ہے اور بجلی بھی مہنگی ہے. تو فوراً اسٹوڈیو کی لائٹیں ہم بند کرنے پر زور دیتے ہیں کہ اسٹوڈیو کی لائٹیں جب تک پروگرام چل رہا ہے لائٹوں کی ضرورت ہے, اے سی کی ضرورت ہے. اب پروگرام خلاص, پروگرام ختم, نہ لائٹوں کی ضرورت ہے نہ اے سی کی ضرورت ہے, ایک نارمل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی مطلب کہ اپنے اخراجات کو اس طرح لے کر چلیں. تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ کا دیا ہوا چندہ, آپ کا دیا ہوا ڈونیشن, پھر آپ کی طرف سے جو کالیں آتی ہیں, آپ لوگوں کی طرف سے جو مشورے آتے ہیں, آپ لوگوں کی طرف سے جو تجاویز اور پھر بعض اوقات چیزوں کو درست کرنے کے تعلق سے جو آپ کے مشورے ملتے ہیں, اس کی ہمیں ضرورت تھی, ہے اور رہے گی. لہذا اپنا مالی تعاون بھی جاری رکھیے اور اپنے مشوروں سے بھی ہم کو نوازتے رہیے. اس سے انشاءاللہ مدنی چینل میں اور بہتری آتی ہے. یعنی کیا لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ زیادہ تر لوگ ہی بیان کرتے ہیں اور اسی میں فائدہ ہے. مرحبا جی. کون؟ محمد ارسلان اختاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے طریقہ سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. نگران شورا آپ کو, سلمان بھائی آپ کو, مدنی چینل کی پوری ٹیم کو مدنی چینل کے 16ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. نگران شورا میں مدنی ماحول میں 2010 میں آیا تھا اور پہلا مدنی قافلہ بھی 2010 میں ہی کیا تھا. پھر اس کو آہستہ آہستہ مدنی ماحول میں آتے رہے. مدنی چینل کو مجھے دیکھتے ہوئے تقریباً کم و بیش 2013 سے دیکھنا شروع کیا ہے. کم و بیش اب تک مدنی چینل ہی چلتا ہے, صرف اس کے علاوہ اور کوئی چینل نہیں چلتا. ہم نے ڈش لگوائی ہوئی مدنی چینل کے لیے, کیبل پر خراب آتا تھا. پھر آس پاس والے ہمسائے ہیں وہ یہ گمانی کرتے ہیں یہ اور چینل دیکھتے ہیں. اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ انہیں کس انداز میں سمجھایا جائے کہ ہم اور چینل نہیں دیکھتے, صرف مدنی چینل دیکھتے ہیں. ہم ان کو کہتے بھی ہیں صرف یہی چلتا ہے لیکن ان کے دلوں میں, دماغ میں یہی بدگمانی آتی ہے. اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں. بدگمانی کا تو دعائی کریں کہ اللہ پاک بدگمانی سے بچائے. اور آپ نے ایک اچھا اٹیمپٹ کیا ہے, ڈش لگائی ہے. میرے یہاں بھی گھر پہ ڈش ہی لگی ہوئی ہے اور ہمارے تو ریموٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا اور مدنی چینل ہی چل رہا ہے. میرے گھر کے ٹی وی پر بھی کبھی بھی
کوئی اور چینل آنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. ہم نے مطلب رکھا ہی ایک ایسا نظام ہے جی. اور اس میں ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے, ہماری نسلوں کے لیے اس میں تحفظ بھی ہے. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ بھرا چینل نہ دیکھے. کوئی گناہ سے تو اللہ اور اس کے رسول نے بچنے کا حکم دیا, تو ہم بھی یہی حکم دیں گے کہ کوئی بھی گناہ بھرا پروگرام, کوئی بھی گناہ بھرا چینل نہ دیکھا جائے. اور آپ نے اس کا اہتمام کیا. اللہ پاک آس پڑوس والوں کو بھی اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور سب کے سب گناہ سے بچنے والی صورت پیدا کریں. آپ اطمینان رکھیں اور بس دعا کریں اللہ پاک ان کی بدگمانی بھی دور کر دے. ماشاءاللہ. کال شامل کرتے ہیں ایک اور. جی. کہ میں 3 دن تک اپنی وائف کے ساتھ میرا جھگڑا چل رہا تھا. امارت تحریک ماشاءاللہ میں نے پروگرام دیکھا تو میرا الحمدللہ ان کے پروگرام سے اللہ پاک نے میرے دل میں ایسی بات ڈالی کہ میں نے الحمدللہ اپنی زوجہ سے صلح کر لی. اور الحمدللہ آئندہ ان کے ساتھ جھگڑا نہ کرنے کی ترکیب بھی بنا دی. الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ دونوں میں اور محبت, پیار, اتفاق عطا کرے اور جھگڑوں اور فساد سے اللہ پاک آپ کی, ہم سب کی حفاظت کرے. بہت اچھا ٹائم ہے. کوئی مطلب ہمارے میمنی میں کہاوت ہے, جو نمی ہو اللہ کے غمی ہو, یعنی جو جھکتا ہے اللہ کو پسند آتا ہے. سبحان. تو اپنا گھر چلانے کے لیے مرد کو اگر کہیں اس طرح کام کرنا چاہیے تو اس میں کوئی وہ انا نہ لایا کرے بیچ میں. گھر بچانے کی ہی کوشش کیا کریں, کیونکہ جب خدا نہ خاصا گھر ٹوٹتا ہے نا تو سب سے زیادہ جس چیز جو سب سے زیادہ پرابلم میں آتا ہے نا وہ بچہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ پرابلم بچہ آتا ہے, اور یہ اتنا بڑا پرابلم ہے کہ میں آپ کو کیا بیان کروں. تو بہتر یہی ہے کہ تھوڑا برداشت کر کے گھر چلا لیا کریں. یہ بھی مدنی چینل کی خصوصیت ہے. میرا اپنا گمان ہے کہ مدنی چینل کی برکت سے کئی گھروں میں امن قائم ہوا ہوگا اور کئی گھر ٹوٹنے سے بچ گئے ہوں گے انشاءاللہ. میرا حسن ظن ہے. الحمدللہ. مدنی چینل کے ناظرین, میں کچھ آپ کو ایسی بات بتاؤں کہ جو نگران شورا تو آپ کو نہیں بتائیں گے, میں بہرحال بتا سکتا ہوں, اور مجھے بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اور ثواب دیدی اختیار بھی میرے پاس ہے. آپ نگران شورا کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ, پروگرام آتے ہیں مدنی چینل پہ کرتے ہیں. اسی طرح نگران شورا نے بہت سارے پروگرام PCR میں رہ کر کے بھی جو ہے وہ کنڈکٹ کروائے ہیں. یعنی کافی پروگرامز کے پیچھے بھی نگران شورا کی جو ہے وہ ایفرٹس رہی ہیں, اور یوں بولیے کہ پروگرام پروڈیوس کرنا, اس پر بھی ماشاءاللہ الکریم نگران شورا کا جو ہے وہ ایک کردار رہا ہے. مجھے یہ کیسے یاد ہے؟ مجھے یہ ایسے یاد ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں مبلغ کے طور پر جو ہے وہ آیا کرتا تھا. تو غالباً 2010 یا 9 کے قریب کی بات ہوگی, یہی ہوگا. تو اس میں صبح جو ہے وہ آیا, ٹھنڈ کا دن جو ہے وہ موسم تھا, تو میں آ کے بیٹھا تو نگران شورا کی جو ہے نا وہ ایک آواز مجھے جو ہے وہ آئی, اور اس سے مجھے ہی کچھ فرما رہے تھے. اب کیا کہہ رہے تھے یہ تو مجھے یاد نہیں ہے. بہرحال پھر اس طرح سے یہ رہا. کون سے پروگرام میں آپ نے اس طرح سے حصہ لیا ہے, ذرا بتا دیں ناظرین کو آج. یہ بھی اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ مدنی چینل چونکہ ایک تنظیم ساتھ چلتی ہے, ایک تحریک ساتھ چلتی ہے, محض ایک چینل نہیں ہے. یہ پوری ایک موومنٹ لے کے چل رہا ہے چینل, پوری ایک تحریک کے ساتھ چل رہا ہے. اور اب ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ چینل پر جو آئے گا نا کہیں گے یہ دعوت اسلامی ہے. ٹھیک ہے, اب پھر پورا ایک شرعی بورڈ ہے, پوری ایک پیچھے تھیم ہے, پورا ایک ویژن ہے, پورا ایک مشن ہے. مطلب اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں تو جو آپس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں اور پھر ایک ڈائریکشن طے ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے مبلغین آئے تو ان کو یہ ساری ڈسکشنز کا پتہ نہیں ہوتا, تو ہم صرف ان کو ڈائریکٹر یا پروڈیوسر کے حوالے کر دیں گے تو وہ بھی نئے ہیں, ان کو تو وہ تنظیم سے تو اتنا بلونگ نہیں تھا. تو ایسی صورتحال میں پھر آپ کو پیچھے رہ کر پروگرام چلانا ضروری ہوتا تھا تاکہ وہ بات نہ جائے کہ جو نہیں جاننی چاہیے, اور بات وہ جائے جو جاننی چاہیے. تو یہ چیزیں تھی. پھر وقت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی رحمت ہے, کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, مشورے سے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں پروگرامنگ کے طور پر. تو پھر میں یہ سوچتا تھا کہ یار مطلب کہ خالی یہ کہہ دینے سے حاصل نہیں ہوتا, ویسے بھی کمیونیکیشن اسکل کی ایک بات یہ ہے کہ وہ بات مطلب پرفیکٹ کمیونیکیشن اسکل یہ ہے کہ وہ بات ان کی سمجھ میں آ جائیے. تو ایک آدھ پروگرام میں پیچھے بیٹھنے میں مجھے تو فائدہ لگا, یعنی کہ میں پروگرام نہیں کروں پیچھے سے اور پھر سر پر ہاتھ تک کا بیٹھا رہوں. اس سے اچھا نہیں ہے کہ اگر ایک آدھا 1 گھنٹہ بیٹھ کر
تھوڑی بہت چیزیں جو موٹی موٹی تھی وہ اگر بات چیت ہو جائے تو پھر ماشاءاللہ پروگرام چلتے رہتے ہیں. اور یہ سب میں نہیں ہوا ہے, چند ایک اکا دکا میں ہوا ہے. پھر ماشاءاللہ اسلامی بھائی اس کو آن کرتے رہے, اور آن کرتے کرتے آج یہ کہ مجھے نہیں پتا کہ اب میں پہلے مدنی چینل مدنی مذاکرہ میں پی سی آر میں ہوتا تھا, لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ اس کی ضرورت ہے. یہ شروع میں تو ہوتا ہی ہے نا یار, صحیح ہو. شروع میں تو ہوتا ہے. مجھے اگر میں کہوں کہ مجھے ایک چیز کے لیے میرے سننے سے میں مشاورت کرتا تھا, ایک چیز کے لیے, کیونکہ مجھے بھی یہ تھا کہ تنظیم کا پیغام جو ہے نا مدنی چینل کے دین کا پیغام خبر ہے یہ عام, ٹھیک ہے. تو اب اس کے ذریعے پیغام جا رہا ہے تو کوئی ایسی چیز نہ چلی جائے کہ جو مطلب کہ چینل کو, تنظیم کو, یا اس طرح کی اور چیزیں اور ایک رولز اینڈ ریگولیشنز ہے. اچھا پھر جو پیچھے بیک اینڈ پر تھے جو اداروں سے یا دیگر چیزوں سے جو رابطے میں تھے, وہ مجھے کئی چیزیں انفارم کرتے تھے کہ عمران ایسا ہے, ایسا 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 ہے. ہر چیز تو میں نے نہیں پڑھی ہوئی تھی, تو پھر بیٹھ کے یہ بتانا پڑتا تھا. وہ سب کو تو نہیں سمجھا سکتے تھے, وہ مجھے سمجھاتے تھے. تو یہ ساری چیزیں چلتی تھیں. پھر اسلام میں آتے تھے, اینیمیشن بناتے تھے, یہ بنا وہ بناتے تھے. تو سچی بات یہ ہے کہ فرسٹ ڈے سے لے کر آج کی تاریخ تک بات کریں تو سیکھنے کا پروسیجر جاری ہے. میڈیا بہت بڑی فیلڈ ہے, بہت بڑی فیلڈ. ہر وقت کو نت نئی آئیڈیاز ہیں, نت نئے ڈیمانڈس ہیں, نت نئے چیلنجز ہیں جو کہ پھر ہم لوگوں سے ملتے ہیں, پروفیشنلز ہم سے ملتے ہیں, میڈیا کنسلٹنٹ یہ ان کی کچھ رائے آتی ہیں. تو یہ طرح کی چیزیں جمع ہوتی ہیں, تو کوشش کرتے ہیں مل جل کر کوئی اچھے سے اچھی چیز چلے. جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے. یقیناً اس میں تو آپ نہیں کوئی کہہ سکتے کہ 16 سال جو پورے ہوئے تو کئی غلطیاں جو مدنی چینل کے ذریعے ہو چکی ہوں, اللہ پاک بس ہمیں اس سے محفوظ بھی رکھے, اللہ غلطیاں معاف بھی کرے, اور غلطیوں سے بچا کر اللہ پاک اس خدمت کو جاری رہنا نصیب فرما دے. آمین آمین. یہ جو کارٹون بنائے مدنی چینل نے, بچیوں کے لیے بھی بنا دیے, بچوں کے لیے بھی بنا دیے, یہ سب سے پہلے یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ سب بچوں کو بچانے کے لیے کام تو کرنا تھا. ہم شروع سے جو نا یہ کڈس کو کوشش کرتے تھے کہ اپنی یہ جو مین جو ہمارا جو مدنی چینل جو بڑوں کا چل اس کے ساتھ چلائیں, مگر یہ چل نہیں پا رہا تھا, یعنی کہ اسپیس نہیں نکل پا رہا تھا. پھر مدنی چینل کی مجلس کے ساتھ مشاورت ہوئی, اور مشاورت میں پھر یہ ہوا کہ اس کو الگ کرا دیا جائے کہ یہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی ٹرانسمیشن الگ بنا. پھر ان کے لیے سارا سیٹ اپ الگ بنا, ان کے لیے اسٹوڈیو الگ بنا, ان کی مشینیں الگ آئیں, ان کا اسٹاف الگ آیا, تب جا کر یہ پورا الگ ہوا. اب چونکہ جب الگ ہوا تب ان کا اپنا کام ہے, اب ان کی اس کی سیلری ہے, ان کی اپنا کام, ان کو نکال کے دینا ہے, 8 گھنٹے کی ٹرانسمیشن نکال کے دینی ہے. تو اب وہاں پر کام شروع ہوا, اور پھر شکر اللہ کا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کسی حد تک ہم اپنے مقصد کو پانے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو دوبارہ عرض کر دوں, مدنی چینل کی نشریات ہوں یا کٹس ہوں, ہم نے چند پرسنٹیج ہی ابھی اچیو کیا ہے. جو کچھ مشوروں میں, سوچ میں اور پلاننگ میں ابھی تک جو موجود ہے, اس کو ابھی اچیو کرنے کا بہت بڑا پروسیجر باقی ہے. مطلب ایسا نہیں کہ ہر چیز دماغ میں, کئی چیزیں رائٹنگ میں, میں کروں گا آپ کریں گے یا فلاں کرے گا, یہ نہیں ہے. ہم رہیں یا نہ رہیں, چیزیں اپنی جگہ پر ہوں گی. اللہ پاک نے چاہا, اللہ پاک دعوت اسلامی کو, مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے, یہ چیزیں چلتی رہیں گی. آنے والے اس میں جو بہتری ہوگی اس کو کنٹینیو کرتے رہیں گے. مدنی چینل کتنی زبانوں میں لینا چاہتے ہیں؟ ابھی تو جیسے اردو میں چل رہا ہے, بنگلہ میں چل رہا ہے, انگلش میں چل رہا ہے, اور کتنی زبانوں میں اس کو لے جانا چاہتے ہیں؟ ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں چینل پر نشریات ہونی چاہیے, ہر ایک. لیکن اب چونکہ اب ایک چیز مان لینی چاہیے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, لہٰذا ہم نے سوشل میڈیا کو بھی فوکس کیا ہوا ہے. مدنی چینل عربی یہ سوشل میڈیا پر اس وقت چل رہا ہے. لیکن میں کل بھی ہم بیٹھے تھے, میں اس بات سے پوری طرح متفق نہیں ہوں کہ ٹی وی کا دور نہ رہا, چینل کا دور نہ رہا. اس وقت بھی آپ چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں مانتا ہوں سوشل میڈیا نے اپنی جگہ بہت بنائی ہے اور بنا بھی رہا ہے, لیکن کل تقریباً 10 12 15 لوگ آپس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, اور تقریباً اسی طرح کے اور بھی لوگ تھے. تو میں نے کہا, لوگ کہتے ہیں کہ یار اب ٹی وی کوئی نہیں دیکھتا, اور میں نے کہا جتنے ہم بیٹھ کے باتیں کریں, ہم سب کے گھروں میں ٹی وی چل رہا ہے, ہم سب ٹی وی دیکھ رہے ہیں. کوئی اپنی پسند کا پروگرام جو بھی دیکھ رہا ہے, ٹی وی سب دیکھ رہے ہیں. پھر بھی کہتے ہیں کہ اب ٹی وی کا ٹائم نہیں رہا. میں نہیں سمجھتا ٹی وی کا ٹائم, ابھی بھی آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ہے نا, اور اب بعد میں بھی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے پروگرام لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہوتے ہیں.
اب سوشل میڈیا کی ایک اپنی ویورشپ ہے, اس کی ایک اپنی جگہ, اس نے اپنی جگہ ضرور بنائی ہے اور ٹائم لیا ہے اس نے لوگوں سے, لیکن ٹی وی کی امپورٹنس کو بالکل اتنا ختم نہیں کیا جا سکتا, بلکہ جو اب تو جو نیٹ کے ذریعے کام ہو رہا ہے تو لوگ اسمارٹ ٹی وی پر ہی آ گئے ہیں, لیکن دیکھ ٹی وی پر ہی رہیں. تو ٹی وی اور ٹی وی پر آنے والے پروگرام کی جو امپورٹنس ہے, جیسے ابھی ہم کر ہی رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ امپورٹنس ابھی کسی حد تک باقی ہے. ایک پرسیپشن اسٹیبلش ہوا ہے کہ یار اب ٹی وی رخصت ہو گیا, بلکہ کل تو کہا ٹی وی گون, میں نے کہا ہاؤ کین ٹی وی, مطلب کیسے ٹی وی گون ہو, آپ کہہ سکتے. پھر ہم نے بات چیت کی, سب اس پہ متفق ہو گئے یار یہ ایک پرسیپشن ہے, لیکن یہ بہت زیادہ حقیقت نہیں ہے. سوشل میڈیا کی امپورٹنس, سوشل میڈیا کی ویلیو اور سوشل میڈیا کے ٹائمنگ یہ اپنی جگہ پر ہیں, مگر ٹی وی کے ساتھ منسلک رہنے والے اب بھی ہیں, اور ٹی وی کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ جو مدنی چینل جو اصلاح کا پروگرام کر رہا ہے, اللہ نے چاہا تو وہ کرتا چلا جائے گا. اور ہم سوشل پلیٹ فارم کو بھی ہم نے بالکل اپنے ساتھ بالکل پکڑ کے رکھا ہوا ہے, اور اس پر اتنا کام باقی ہے. یہ صرف جاتے جاتے چند کلمات کہہ رہا ہوں, ٹی وی کے ذریعے مدنی چینل جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو آپ کے ساتھ چلا جا رہا ہے, اس پہ اتنا کام باقی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. مگر کوشش ہے, اور ایسا تو ہے نہیں کہ 4 دن میں کرو تو ٹھیک ہے ورنہ تو نہیں ہو سکے گا, مگر انشاءاللہ آپ کو خوشیاں ہوں گی. آپ آگے دیکھتے رہیں گے کہ مدنی چینل پر آپ کو بہتر سے بہتر پروگرام ملیں گے انشاءاللہ, اور سوشل پلیٹ فارم پر انشاءاللہ آپ کو بہتر سے بہتر ویڈیوز ملیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ دعا کیجئے گا, تعاون کیجئے گا, مالی تعاون بھی جاری رکھیں, دیکھنے کا سلسلہ بھی جاری رکھیں, دکھانے کا سلسلہ بھی جاری رکھیں, اور مدنی چینل دیکھتے دیکھتے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. اصل تو یہ انویٹیشن ہے جو مدنی چینل کے ذریعے آپ کو دیا جا رہا ہے کہ ڈیجیٹل لائف جو بھی ہے وہ ایک لمیٹیڈ ہے, اصل تو فزیکل لائف ہے. جو صحبت سے ملتا ہے نا وہ اپنی جگہ, صحبت تو مؤثرہ, صحبت میں تاثیر ہے, اثر ہوتا ہے. تو آپ سے یہی ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو جوائن کریں, انشاءاللہ تعالی اصلاح کی زبردست صورت بنے گی. اجازت دیجیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. What is the way of this? چلو سیکھیں. What is the way of that? چلو سیکھیں. What is the way of this? چلو سیکھیں طریقہ